حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی. کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں. اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا. دیکھو یہاں پر ایک بات پوائنٹ کی ہے. کیا کہا؟ وہ میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ 5 نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا. اب ہم نے کہا ٹیوشن گئے، بچے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹیوشن گئے، کلاسز گئے اور نماز چھوڑ دی اور گھر جا کے قضا کریں گے. وقت پر پڑھا پھر نہیں، گناہ ملے گی. کسی حال میں نماز نہ چھوٹے. ہم کلاسز میں وضو بنا کر جائیں، کلاسز کے سر کو بولیں، ٹیچر کو بولیں کہ بھئی ہمیں خالی فرض پڑھنے کی اجازت دیجیے، ہمارا وضو ہے. ہم اپنے پاس سے چاہیے تو ایک کپڑا لے کر جائیں، ایک جس پر ہم بچھا کر نماز پڑھ سکیں، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. کالج میں ہے، ریسس ہوئی ہے، ہم نے کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لی، سمجھ رہے؟ لیکن نماز آپ بولو کہ ہماری کالج 5 بجے چھوٹے گی، زہر گئی. نماز چھوٹنے کی اجازت کسی قیمت پر ہی نہیں ہے. آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ بھلے کالج چھوڑ دو، پڑھائی مت کرو، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ اللہ پاک کو بولو گے اللہ پاک کیا کرتی، اتنا امپورٹنٹ تھا پڑھائی، نہیں پڑھتی تو ڈگری نہیں ملتی، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرتا، چلے گا یہ بات اللہ تعالیٰ کو یہ سب کوئی عذر نہیں ہے. نماز اتنی ضروری ہے. آپ نے کالج چھوڑ دو نماز کے لیے، لیکن نماز ضروری ہے. ہر کام چھوڑ دو. صحابہ کو دیکھیں نا کیسے تھے. اذان کی آواز آئی کان میں، ہاتھ میں ترازو ہے، نیچے رکھ دیتے تھے، تولتے بھی نہیں تھے. فوراً ایسے ہی اپنی دکان چھوڑ کر کپڑا ایسے ہی ڈالا اور نکل گئے اللہ بھروسے دکان پر نماز پڑھنے. سمجھ رہے؟ جب انسان نماز کا اہتمام کرنے لگے گا تو اس کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. جب نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو اہمیت کیسے سمجھے گی؟ سمجھ رہی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے. اب فجر کی نماز میں سو رہے، اٹھا رہے، اٹھو نا، اٹھ ہی نہیں رہے، قضا کر لیں گے، چلے گا؟ بہت بڑا گناہ. قضا کرنے کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ روایت میں آتا ہے 2,88,000 کروڑ برس جہنم میں جلنے کا گناہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں آسان لگا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا کہ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا. ایسے شخص کو میں جنت میں داخل کروں گا جس نے اہتمام کیا ہوگا. اب ہم اللہ سے اب سے توبہ کر لیں اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا ہم قضا بھر لیں، اور آئندہ کے لیے ہم نیت کر لیں کہ ہم کسی حال میں قضا نہیں کریں گے. یعنی ہم کہیں گھومنے بھی جا رہے ہیں نا تو ہمیں پہلے فکر ہو کہ میں فلاں جگہ گھومنے جا رہی ہوں تو مجھے نماز کا وقت ہوگا تو میں کیا کروں گی، تو وضو بنا کے نکلے. اور ہمارا وضو نہیں ٹھہرتا تو ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں بیگ میں کہ یہ وضو کا پانی ہے، اس سے میں راستے میں وضو بنا کے اپنی نماز ادا کر لوں گی. سمجھ رہے؟ اس طرح سے. اور کہا کہ جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں، اللہ کے نبی نے حدیث سنائی کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا، جی چاہ پڑھا، جی چاہ نہیں پڑھا، ٹھنڈی لگی پڑھا، نہیں پڑھا چھوڑ دیا، بخار رہا تو چھوڑ دیا، بازار میں گئے تو چھوڑ دیا، سمجھ رہے ہیں، مہمان آئے تو چھوڑ دیا. ہم کسی کے گھر مہمان، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی گھر میں آیا ہے تو نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. یعنی ایسے کیسے؟ یعنی ہم نماز کے بغیر ہمیں ایسا ہو کہ نماز ہماری سانسیں ہیں. یعنی ہمیں خود بخود یاد ہو کہ وقت ہو گیا ہے، مہمان گھر میں آئے ہیں، مجھے نماز پڑھنا ہے. بار بار ہمارا دل دماغ ہمیں انڈیکیٹ کرتا رہے، بار بار ہمیں میسج بھیجتا رہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. فٹافٹ ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اور وضو بنا کے بھلے ہی 4 فرض ادا کرے ظہر کی مہمانوں کے بیچ میں کہ بھائی اتنے مہمان ہیں، سب کو ہینڈل کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہم فرض ادا کر لیں جلدی سے. اور مہمانوں کا پھر ہم نے ان کو کھلایا پلایا، اور پھر اگر وقت رہا تو ہم نے سنتیں بعد میں ادا کر لی، اور نہیں وقت رہا تو رات میں سونے سے پہلے سنتیں یا اثر میں پہلے ہی سنتیں ادا کر کے اثر پڑھ کے مطلب اثر پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کہ نماز کسی قیمت پر ناف نہیں ہے. آپ بولو کہ مہمان آئے تو آپ نماز چھوڑ دی تو نہیں چلنے والا. تو اللہ فرما رہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا. اہتمام، اب سمجھا اہتمام کسے کہتے ہیں؟ ہر حال میں ضروری ہے، تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کروں چاہے سزا دوں،
اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا. اب سمجھا ضروری سمجھی کسے کہتے ہیں؟ یعنی بخار ہو گیا تب بھی نماز پڑھے, کچھ بھی ہو, کسی کے گھر میت میں ہے یا ہمارے گھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے, اللہ نہ کرے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا, تو انسان کیسے غم میں ہوتا ہے, صدمے میں ہوتا ہے, اس حال میں بھی وہ نماز پڑھے. سمجھ رہے ہیں؟ شادی ہے, موت, میت, کچھ بھی ہو. تو کہا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک روایت میں عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے, اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. تو نماز کو اچھا بنا کے پڑھنا کتنا ضروری ہے. ہاں. اور ایک روایت میں سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ رات کو نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے. رات کو نماز پڑھ رہا ہے اور صبح ہوتے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی نماز اس کو اس برے کام سے بہت جلد ان قریب روک دے گی. وہ اس طرح کر رہا ہے نا, تو نماز اس کو برائی سے روکے گی, لیکن شرط کیا بندہ باوضو ہو, اہتمام سے نماز پڑھے تب. ہاں. اور ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے. اچھا, وضو سے مجھے یاد آیا کہ ہمیں اللہ کا اتنا احساس ہو, سنتوں کا اتنا استحضار ہو کہ ہمارے پاس ایک وضو کا لوٹا بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمیں نل سے وضو کرنے کی کراہیت محسوس ہو, ہم بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ وضو کریں, لوٹے میں پانی لے کر, برتن میں پانی لے کر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سنت طریقہ ہے. پھر جب وضو ہو گیا تو جو پانی بچا اس کو کھڑے ہو کر تھوڑا سا ایک گھٹ پی لیا. کئی بیماریوں کی شفا ہے, ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ اور سنت بھی ہے اس طرح سے کرنا, وضو کا بچا ہوا پانی پینا. لیکن جب وضو بنائے تو ہمارا دھیان ہو کہ لوٹے میں ہماری کونی سے ٹپک کے پانی نہ گر رہا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بہت دھیان سے وضو بنائیں. بہرحال تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, ہمارے پاس وضو کا ایک برتن ہونا چاہیے. ہاں, ہم سب اس کا اہتمام کریں, بیٹھ کے اطمینان سے اچھے سے وضو کریں. تو کہا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں. ہاں. پھر کہا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَ لِلذَّاکِرِینَ. یعنی اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی, جس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی جی آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجئے, بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ بات مکمل نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ بعض علماء کے نزدیک 2 کناروں سے مراد 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں صبح کی نماز, دوسرے حصے میں ظہر کی نماز, اور عصر کی نماز مراد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے حصے میں ظہر کی اور پہلے حصے میں فجر کی اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں, اور رات کے کچھ حصے میں مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 5 وقت کی نمازیں اس طرح سے ہم پر کیا ہوئی ہے؟ فرض ہوئی ہیں, اور انہیں ہمیں نماز کو پابندی سے ادا کرنی ہے. تو اب سمجھ میں آیا نماز کی اہمیت کتنی ہے. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں, جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک, 5 نمازیں, اس کے علاوہ جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک, اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان کے درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے. جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے, بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا نا, تو یہ جو عمل کر رہا 5 وقت نمازوں کی پابندی, پھر مرد لوگ جو جمعہ کی نماز خاص پڑھتے ہیں مسجد میں, اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے, جو یہ سب کی پابندی کرے اور بیچ میں بڑے بڑے گناہ نہ کرے. بڑے گناہ سے مراد غیبت, ماں باپ کی نافرمانی, سمجھ رہے, کسی کا حق مارنا, ماں باپ سے منہ درازی کرنا, جو گناہ کبیرہ ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے. تو یہ ایسے عمل ہیں
تو ہمیں کسی حال میں بھی نماز سے غافل نہیں ہونا ہے. کہ جو شخص اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت سے غافل رہنے میں وہ شمار نہیں ہوتا، غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کا خوب خیال رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں یا کوئی ہمارے گھر مہمان بن کر آئے یا ہمیں بخار ہو یا سر درد ہو یا کوئی بھی بیماری میں ہو، ہم کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کے دیدے سے، اشارے سے پڑھو. اگر اتنی جان بچی ہے کہ دیدے ہل رہے ہیں، دماغ جو سر ہے وہ دماغ جو ہے وہ حاضر ہے، دماغ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو آپ کے دیدے سے تم نماز پڑھو. اتنی نماز کی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ ہم خود بھی نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور وضو بنا کر نماز سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نماز کے لیے اپنے بچوں کو بھی فکر دلائیں اور وضو بنا کر پہلے سے تیار ہیں نماز کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کالج میں، کلاسز میں، کسی حال